کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس زمین پر بسنے والی 8 ارب آبادی میں سے ایک ایسی قوم بھی ہے جسے مٹانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں نے اپنا سارا زور لگا دیا، مگر وہ قوم آج بھی سینہ تان کر کھڑی ہے، جس کو جھکانے کے لیے سمندروں میں بیڑے ڈالے گئے، جس کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا گیا، جس کے سائنسداں کو سر عام قتل کیا گیا، مگر وہ قوم آج تک جھکی نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو صرف ایک ملک کی کہانی نہیں ہے، گویا کہ فرعون کے سامنے موسیٰ کے کھڑے ہونے کی داستان ہے۔ یہ کہانی اس جرأت کی ہے جس نے وائٹ ہاؤس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ آج ہم ایران اور امریکہ کی دشمنی کا وہ پردہ فاش کریں گے جو آپ کا ہوش اڑا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ایران ایک ضد کا نام ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ایران لا الہ کی اس قوت کا نام ہے جس سے باطل کانپتا ہے۔ اسلام نے ہمیں جھکنا تو سکھایا ہے، لیکن صرف اللہ کے سامنے۔ 1979 میں جب روح اللہ خمینی نے تہران کی ان سڑکوں سے صدا بلند کی تو وہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا، وہ صدیوں سے سوئی ہوئی امت مسلمہ کے لیے ایک بیداری کا پیغام تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو خالی ہاتھ بھی ابابل بن کر وقت کے ہاتھیوں کو کچلا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ مسلمان غلامی کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کا نقشہ بدلنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ امریکہ کو ایران سے اس لیے ہمدردی نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ امریکہ کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا ملک تمام تر پابندیوں کے باوجود مغرب کے سودی نظام اور ان کی غلامی کے بغیر ترقی کر گیا تو پھر پوری دنیا کے مظلوم مسلمان بیدار ہو جائیں گے۔ وہ ڈرتے ہیں اس ماڈل سے جو قرآن و حدیث سے نکلتا ہے، وہ ڈرتے ہیں اس غیرت سے جو کہتی ہے کہ ہم بھوکے تو رہ جائیں گے مگر اپنی غیرت کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ دشمنی صرف زمین کے ٹکڑے کی نہیں، یہ دشمنی نور اور ظلمت کی ہے، یہ دشمنی جھوٹ اور سچ کی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایران تباہ ہو رہا ہے، مگر حقیقت سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ جس ملک کو سوئی بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، آج وہی ملک اپنے بنائے ہوئے میزائلوں سے ہزاروں میل دور دشمنوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جس قوم کو دنیا سے کاٹ دیا گیا، جس قوم کو دنیا سے الگ کر دیا گیا، آج وہی قوم خلا میں اپنے سیٹلائٹ بھیج رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ کیا یہ ہمیں انگریزوں نے سکھایا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہمارے پختہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ جہاں انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو کائنات کی ہر طاقت اس کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ آج امت مسلمہ دو راستے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف مصلحت کی زندگی ہے جہاں ہم دوسروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور دوسری طرف مزاحمت کا۔ یہ وہ راستہ ہے جو کٹھن تو ہے، مشکل تو ہے، مگر منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے دوست، تاریخ ان لوگوں کو کبھی یاد نہیں رکھتی ہے جو بزدلوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ ان کے قصیدے پڑھتی ہے جو طوفان کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں انسان کا قانون چلنا چاہیے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کیا آپ طاقتور کے آگے جھکنا چاہتے ہیں یا صرف رب کی بندگی کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ کسی بھی عمارت کی مضبوطی اس کی بنیادوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ایران کی کہانی 1979 سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب دنیا نے ابھی تک تہذیب کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ قدیم ایران نے دنیا کو انسانی حقوق سکھایا، پھر اسلام نے اسے علم کا گڑھ بنا دیا، لیکن تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جس نے ایران کو پوری دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ ٹھیک آج سے 500 سال پہلے صفوی دور میں ایران نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے شیعہ اسلام کو بطور ریاستی مذہب اپنایا، لیکن یہ صرف ایک مذہبی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی اعلان تھا۔ اس فیصلے نے ایران کو ایک طرف خلافت عثمانیہ سے الگ کر دیا اور دوسری طرف مغرب کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے ایک منفرد قلعہ بنا دیا۔ ایران اپنی ایک الگ پہچان بنائی، ایک ایسی پہچان جس میں فارسی کا ثقافت بھی تھا اور اہل بیت سے محبت کی تڑپ بھی تھی۔ یہی وہ منفرد شناخت تھی جس نے ایرانیوں کے خون میں خود مختاری کا بیج بو دیا۔ پھر جب 20ویں صدی میں رضا شاہ پہلوی کا دور آیا، اس وقت کا ایران دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آپ پیرس میں گھوم رہے ہوں۔ ہر طرف جدید عمارتیں، نئے اسکولز اور چمکتی روشنیاں تھی۔ بظاہر تو ایران ترقی کر رہا تھا، لیکن کیا یہ سچ میں ترقی تھی یا صرف دکھاوا؟ سچی
بات تو یہ ہے کہ شاہ کے دور میں ایران امریکہ کا نوکر بن چکا تھا۔ ایران کا تیل اور ایران کا پیسہ واشنگٹن کے اشاروں پر چلتا تھا۔ مغرب کی ایسی اندھی تقلید کی گئی کہ مساجد خالی ہو گئی اور اسلام کو بھلا کر گھر گھر میں انگریزی کلچر پھیلا دیا گیا۔ مغرب کی بڑی بھول یہ تھی کہ وہ انسان کا پیٹ تو بھر سکتا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں خرید سکتا۔ جب ایک عام ایرانی نے دیکھا کہ اس کا ملک امیر تو ہو رہا ہے مگر اس کی غیرت بیچی جا رہی ہے اور اس کا بادشاہ اللہ کے بجائے امریکہ کے سامنے جھک رہا ہے تو اس کے اندر کا ایمان جاگ اٹھا۔ 1978 میں بظاہر شاہ ایران کو ہرانا تو ناممکن تھا کیونکہ اس کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی فوج، خطرناک انٹیلیجنس ایجنسی اور امریکہ کی پوری سپورٹ تھی۔ وہیں دوسری طرف ایک 80 سالہ بزرگ امام خمینی تھے جو اپنے ملک سے دور جلا وطنی میں رہ رہے تھے۔ نہ ان کے پاس فوج تھی نہ پیسہ تھا۔ دنیا کے سارے سائنسداں اور عقل مند لوگ ہنستے تھے کہ یہ بوڑھا تسبیح و تحلیل کے سہارے اتنے طاقتور بادشاہ کو کیسے گرائے گا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ جب قوم موت سے ڈرنا چھوڑ دیتی ہے تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا انقلاب تھا جو فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور واٹس ایپ سے نہیں بلکہ آڈیو کیسٹس کے ذریعے آیا۔ امام خمینی پیرس میں بیٹھ کر کیسٹ پر اپنا پیغام ریکارڈ کرتے اور وہ ایران کی گلی گلی پہنچ جاتا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ تم اللہ کے بندے ہو، شاہ کے غلام نہیں ہو۔ یہ بات لوگوں کے دلوں میں آگ کی طرح لگ گئی۔ مائیں اپنے بیٹوں کو کفن پہنا کر میدان میں بھیجنے لگی اور نوجوانوں ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کر فوجیوں سے کہنے لگے کہ تم ہم پر گولی نہیں چلا سکتے کیونکہ ہم اور تم ایک ہی جسم ہیں۔ آخر کار جنوری 1979 میں شاہ کا تکبر خاک میں مل گیا۔ وہ جب جہاز میں بیٹھ کر بھاگنے لگا تو اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب اس ملک میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جب امام خمینی واپس آئے۔ ایئرپورٹ پر 50 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تاریخ نے ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک خالی ہاتھ فقیر نے وقت کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کو دھول چٹا دیا۔ یہ کسی فوج کی جیت نہیں تھی بلکہ یہ ایمان کی جیت تھی جس نے کمزوروں کو پہاڑ سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ سوال یہ تھا کہ اب ملک میں قانون کس کا چلے گا؟ مغربی ملکوں نے مشورہ دیا کہ ہم سے جمہوریت لے لو، ہم سے سیکولرزم لے لو۔ اس بہادر بزرگ امام خمینی نے کہا تھا ہمیں نہ مشرق کا نظام چاہیے نہ مغرب کا، بلکہ ہم وہ نظام لائیں گے جو مدینے کی ریاست نے دیا۔ انہوں نے ایسا نظام بنایا جہاں سیاست دین کے نیچے اور پارلیمنٹ کا ہر فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر امریکہ کو ایٹم بم سے نفرت ہے تو وہ اسرائیل کے بموں پر خاموش کیوں ہے؟ اصل میں مسئلہ بم کا ہے ہی نہیں۔ مغرب چاہتا ہے کہ پوری دنیا ان کے بینکوں کی غلام رہے اور ان کی بےہودہ تہذیب کو اپنا لے، لیکن ایران نے ان کی اس غلامی کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہی وہ خنجر ہے جو امریکہ کے سینے میں چبھ رہا ہے۔ ایران نے 3 ایسے کام کیے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم IMF اور عالمی بینک کے غلام نہیں بنیں گے۔ انہوں نے دوسروں سے بھیک مانگنے کے بجائے اپنی ہتھیار خود بنایا۔ آج ان کے ڈرونز اور میزائل ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ جب سب خاموش تھے ایران نے فلسطین کا ساتھ دیا۔ یہ وہ ہمت ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ امریکہ کو ایران کے ایٹمی پلانٹ سے خطرہ نہیں بلکہ اس کی نظام سے خطرہ ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ایک اسلامی ملک ان کی غلامی کے بغیر ترقی کر گیا تو پھر پاکستان، ترکی اور مصر کو کون روکے گا؟ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ آئے کہ اصل طاقت وائٹ ہاؤس میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ یہ صرف بم کی نہیں بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا ملک جس پر اتنی پابندیاں ہو کہ وہ بخار کی دوا تک نہ منگوا سکے اور جس کے چاروں طرف دشمن کی فوجیں کھڑی ہو، کیا ایسا ملک دنیا کی سپر پاورز کی نیندیں اڑا سکتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کسی فلم کی کہانی ہے مگر یہ حقیقت ہے۔ آج ہم اس خفیہ طاقت کی بات کریں گے جس نے امریکہ کے بڑے بڑے دماغوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ آج ایران کے پاس ایسے میزائلز ہیں جو پلک جھپکتے ہی دشمنوں کو مٹی کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، اور ان کے ڈرونز کی تو بات ہی الگ ہے۔ انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ سستے اور سادہ ڈرونز
उस दुनिया के महंगे तरीन दिफाई सिस्टम को नाकाम बना चुके हैं। जब बड़ी बड़ी अरब ताकतें इसराइल के सामने घुटने टेक रही थी, तब ईरान ने अलल ऐलान कहा था, फलस्तीन हमारी गैरत का मसला है। आज गजा की सुरंगों से लेकर हमास के मिसाइलों तक जो ताकत इसराइल के गुरूर को खाक में मिला रही है, उसके पीछे ईरान की हिमायत खड़ी है। ईरान ने साबित किया कि मस्जिद अक्सा की आजादी सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि ईमान का सौदा है। लोग पूछते हैं कि ईरान इतनी दुश्मनियां क्यों मोल ले रहा है? बिल्कुल सादा जवाब है कि 50 साल गुलामी की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी लो। ईरान का कहना साफ है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो हम ऐसा बदला लेंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगे।